السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک ابدع الافلاک والمردین والسلام علیک یا والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والسلام علی وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع كلامنا إننا في بحر غم وغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام نعتخوانان حضرات شیرین نسام اور دور نزدیک تو مرکزی جامع مسجد صدیق کی رضویہ دے اندر قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سجدے خطابات و بیانات سننے واسطے تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات محترم، اجد جمعۃ المبارک میں اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز سلطان الہند سرتاج اولیاء کیا چھوڑو سبحان اللہ سلطان اولیاء
خواجگان حضرت خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی انشاءاللہ ذات بکمال ہوتے اپنے مخصوص ٹائم کے اندر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توانوں اور مینوں اولی کرام دی تعلیمات ہوتے عمل دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں توڑے سامنے قرآن مجید وچوں فرقان حمید وچوں اللہ دی لارائے بے عیب مقدس تے مطہر کتاب وچوں ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ نچیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج 6 رجب المرجب ہے اور کیسا کمال والا دن ہے۔ آج دے دن ہی آپ دا یوم وصال ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے انشاءاللہ سی تذکرہ کرنا ہے۔ آپ دا یوم وصال بھی آج ہے۔ حضرات محترم، اکثر سوال کیتا جاندہ ہے کہ تسی جڑے سنی لوگ ہو اے اولیاء نال بڑا پیار کر دے ہو، سارا سال کدی صحابہ دا تذکرہ کر دے ہو، کدی سرکار دا تذکرہ کر دے ہو، کدی اہل بیت دا تذکرہ کر دے ہو، کدی سرکار دے یاران دا تذکرہ کر دے ہو۔ اور میں آکھے کائنات والے ہو، یہ پاکستان دے اندر یہ جتنے بھی بڑے صغیر دے اندر جتنے بھی مسالک ہیں، کوئی جناب والا اہل بیت میں بہت ہی محبت کرتا ہے، کوئی جناب والا صحابہ نے بڑی محبت کرتا ہے، کوئی صرف اللہ ہی اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نبی ہے ہی نہیں۔ لیکن واحد مسلک اہل سنت ہے جیڑا صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے، کملی والے نال بھی پیار کرتا ہے، جیڑا اہل بیت نال بھی پیار کرتا ہے۔ صرف پیار نہیں کرتا بلکہ اسی ہر رات، ہر دن، ہر گھڑی اپنا 24 گھنٹے دے اندر واحد مسلک اہل سنت ہے جیڑا سارے صحابہ نال بھی پیار کرتا ہے، صحابہ دے یاراں نال بھی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تواڈے سامنے میں ایک تذکرہ کرتا ہے صرف صحابہ، ایک تذکرہ کرتا ہے صرف اہل بیت، ایک وہ طبقہ ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، باقی کائنات اندر کچھ نہیں۔ اور میں کہا واحد اللہ دی قسمیں خوش نصیب سننی ہاں۔ انہوں نے کہا کیوں تسی خوش نصیب ہو؟ میں کہا یار کسی دا اختلاف صحابہ تے آوے، کسی دا اختلاف اہل بیت تے آوے، کسی دا اختلاف نبی تے آوے، لیکن اہل السنہ و جماعت ہو نے جنہاں دا اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اسی آدھے مصطفیٰ ورگا کائنات اندر کوئی نہیں، اسی آدھے مصطفیٰ دے یاراں ورگا کائنات اندر کوئی نہیں۔ تے ساڈا عقیدہ ہے تے مصطفیٰ دے یاراں ورگا کائنات اندر کوئی نہیں۔ ہر کلی دی اپنی خوشبو ہے، ہر کلی دی، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے۔ اسی کدی معین الدین دا ذکر کرنے ہیں، اسی کدی بابا فرید دا ذکر کرنے ہیں، اسی پیر میرلی شاہ دا ذکر کرنے ہیں، اسی کدی پیر بابا فرید دا ذکر کرنے ہیں، کدی اسی داتا صاحب دا ذکر کرنے ہیں، کدی اسی غوث اعظم دا ذکر کرنے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ جڑا سی ذکر کرنے ہیں یہ بیٹھ کے یہ ساڈی بخشش دا وسیلہ ہے، ساڈی بخشش دا وسیلہ ہے۔ ممبر رسول تے بیٹھ کے حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، جڑا حضور دی گل دا انکار کرے ویسے کافر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین عبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ جدو لوگ بیٹھ کے، توجہ ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرمایا جدو لوگ بیٹھ کر ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ، جدو اللہ دے نبیاں کا ذکر کر دیں، مرسلین کا ذکر کر دیں، اللہ دے پیارے نبیاں کا ذکر کر دیں، ارشاد فرمایا جنہی دیروں بیٹھی رہی دینے اپنا ٹائم ضائع نہیں کر دے، جنہی دیروں بیٹھ کے ذکر خیر کر دینے یا جنہی دیر بیٹھ کے ذکر خیر سن دینے اپنا ٹائم ضائع نہیں کر دے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جنہی دیروں بیٹھ کے سن دے رہی دینے انہوں دا اوڑنا وقت عبادت کے اندر شمار ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی حدیث دا اگلا پہلو فرمایا ذکر الصالحین کفارہ۔ یہ توڑا سوال ہوئے نا شاہ صاحب یہ بتا دیجئے آپ اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں کہ تینوں نہیں پتا اسی کرتے اولیاء کا تذکرہ ہاں، لیکن حقیقت اندر اسی اپنے گناہ دا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی دلیل پوچھو گے شاہ جی دلیل کی ہے، دلیل کوئی ہو، میں دلیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الصالحین،
ہائے ہائے ہائے، میں گردش کوہ یار کرتا ہوں، میں گردش کوہ یار کرتا ہوں، میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ فرمایا ذکر صالحین کفارہ، جدو کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ دے پیارے ولیوں دا ذکر کرتے ہیں، کنہ دا بولو کنہ دا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کون ہے؟ اللہ دے ولی نے، کون ہے اللہ دے؟ اور یار جے اللہ دے ولی نہ ہوندے تے آج اینے 100 سالاں بعد بھی انہاں دا نام زندہ ہوندا؟ بولو کوئی جاننا ہوندا انہاں نوں؟ اے اللہ دی خاص نظر کرم ہے، اللہ دی خاص نظر کرم ہے۔ فرمایا ذکر صالحین کفارہ، جنی دیر بہ کے تسی میرے ولیاں دا ذکر کردے رہندے ہو، فرمایا اپنا تہاڈا وقت ضائع نہیں ہوندا، تہاڈا وقت ویسٹ نہیں ہوندا، بلکہ جنہ چیر جنیاں گھڑیاں جنہ ٹائم تسی ذکر اولیاء سن دے ہو، اللہ دے پیارے بندیاں دا ذکر سن دے ہو، فرمایا تہاڈا وقت ضائع نہیں ہوندا، بلکہ جنی دیر بہ کے سن دے ہو اللہ تہاڈے گناہاں دا کفارہ قبول کر لیا ہوندا ہے۔ ایک تو عبادت ہو گئی، گناہاں دا کفارہ ہو گیا، پھر دوسری تیسری گل جڑی اسی اولیاء دا تذکرہ کرنے اللہ دی فرما برداری کرنے، میرے اللہ دا جو حکم ہے اس تے عمل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور بندیا خدا دیا بڑے دنیا دے لوگ ہوں گے، کوئی ڈاکو کوئی چور کوئی لٹیرا کوئی چودھری کوئی مڈیری کوئی جڑے بھی ہوں گے، فرمایا انہاں دی علاوہ نہیں چلنا، اے دعا نہیں کرنی یا اللہ مینوں چودھری بنا دے، یا اللہ مینوں فلان جنہ بنا دے، یا اللہ مینوں فلان دے رستے تے چلا دے، یا اللہ مینوں فلان امیر دے رستے تے چلا دے، یا اللہ مینوں فلان چودھری دے رستے تے چلا دے، یا اللہ اے دعا نہیں کرنی تے کرنی کیڑی ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا دعا یہی کرنی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ اونا دی راہ تے چلا جڑے میں تیری راہ تے چل دے رہے ہیں، جڑی تیری پیروی کر دے رہے ہیں، اے سونے جڑی تیری پیروی کر دے رہے ہیں، سانو ہو رستے چاہی دے نہیں، یا اللہ سانو چلا تے اونا دے رستے تے چلا جڑے تیری پیروی کر دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کو ڈائریکٹ تسی نہیں آ سکتے، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والے جے چاہندے ہو نا کہ میں رب کول تسی پہنچو تے پھر وسیلہ تلاش کرو۔ کی تلاش کرو؟ وسیلہ تلاش کرو۔ فرمایا وسیلہ کہا یا اللہ وسیلہ؟ فرمایا جے تسی چاہندے ہو کہ تسی رب تک آ جاؤ، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پھر میرے کل آن واسطے میرے نیک بندیاں دا راستہ چنیا کرو، میرے نیک بندیاں دا راستہ چنیا کرو۔ یار نہیں ملدا کامل باجوں لکھ کرے کوئی ہیلے، یار نہیں ملدا کامل باجوں لکھ کرے کوئی ہیلے، رب نہیں ملدا ہرگز یارو، رب نہیں ملدا ہرگز یارو باجوں نیک وسیلے۔ اس واسطے سے انہاں دا تذکرہ کر دیں، اللہ فرماندے انہاں دی شان ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ سمعہ الذی کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ فرمایا اے او نے جڑے نفل پڑھتے ہیں، جڑے نمازاں پڑھتے ہیں، اے پنگ والے نہیں، اے سوٹے والے نہیں، فرمایا او نے لا یزال العبد یتقرب الی، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، جڑے نفل پڑھ پڑھ کے میں رب دے قریب ہو جاتے ہیں۔ ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ۔ نفل پڑھ کے میں رب دے قریب ہو جاندے نے، سوٹیاں والے نہیں، اے چرسا پنگیاں والے نہیں، فرمایا وہ جو نماز پڑھ کے میرے قریب ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر میرے قریب ہوتے ہیں، حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی، جدوں میرے قریب ہو جاندے نے نا، جدوں میرے لاگے ہو جاندے نے، میں انہاں نال محبت کردا ہوں، میرے نال محبت کردے ہیں، میں انہاں نال محبت کرنا ہوں، میرے نال محبت کر دینے۔ پھر فرماندے نے جنہ کنہ دے نال سن دینے میں کن بن جانا، میں انہاں دے کن بن جانا۔ فرمایا جنہ اکھاں نال ویندے نے میں انہاں دی اکھاں دی طاقت بن جانا، جنہ ہتھاں دے نال اپنا نیک عمل کر دینے میں انہاں ہتھاں دی طاقت بن جانا۔ اگے فرمایا جنہ پیراں دے نال چل دینے میں انہاں دے پاؤں دی طاقت بن جانا۔ حضرات محترم میں گل کردا ہونا یار مردے دی سماعت کنی ہے، اتھو پکاریے نا جی قبرستان ٹر جائیے تے اعلان کر دیے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبر والے تانوں سلام ہوئے۔
اچھا 6-7 کنالاں دا ہوئے 6 کلیاں دا قبرستان ہوئے بندہ کونے تے کھلو کے سلام پڑھے تو سلام پہنچ ہے کہ نہیں پہنچتا؟ بولو سلام پہنچتا ہے نا؟ تُس یاد ہو یار پہنچ جاتا میں کہا سپیکر دا کو لایا نہیں پہنچیا کہ میں انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ اللہ کی قدرت ہے وہ میں کہنا یار مردیاں نو پہنچ جاندہ ہے میرے اللہ نے فرمایا انہوں تک پہنچ دا ہے تُسی جدو سلام کر دیو جواب بھی دین دینے حضرات محترم جڑا مردہ ہے نا وہ دی طاقت نہیں ہے کہ سلام سن لیندہ ہے قبر دے وچ بہ کے سلام سن لیندہ ہے روح وچ نہیں ہوندی سمجھی میری بات کو روح وچ نہیں ہوندی سلام سن لیندہ ہے حضرات محترم پھر انسان دی کتنی کمال ہے تو میں تو سنا رہے ہیں یقین کرو 7 گلیاں تک تو آواز جا رہی ہے اور پھر اللہ سے اللہ اکبر ہے جدی تو کیا ہی بات ہے اور یقین کیجئے میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے اگر جامع مسجد صدیقیہ میں یہاں سے سلام پڑھا جائے تو مصطفیٰ سن لیتا ہے اور مصطفیٰ دی شان نہیں میں ایک تو سلام پڑھئے سلام تا جواب بھی دیندہ ہے تو سلام سندا بھی ہے تو ویندہ بھی ہے پھر میرے اللہ دا کمال کنہ ہوئے گا جے اتھوں اسی بڑھئے تو سندا رہی ہے اور جے اللہ جیسے طاقت بن جائے کرنا دی پھر مننا پائے گا نا جے تو خواجہ معین الدین نو پکاریے تو خواجہ معین الدین بھی سن لئی دینے اس واسطے سے اولیاء دا تذکرہ کرنے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کی تھی عراق دے اندر گئے بخارا شریف دے اندر گئے مختلف علاقے دے اندر گئے پھر جدو آپ تعلیم حاصل کرنے تو بعد نا آپ نے بیعت کرنے واسطے پیر صاحب تلاش کیتے مرشد تلاش کیتے مرشد ضروری نہیں اللہ آپ بھی سید نے لیکن پھر بھی مرشد نو تلاش کیتا آپ فرمان دینے میں مرشد نو تلاش کر دیا ہارون آباد چلا گیا آئے 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 تے مرشد بھی ایجے سی ہوئے نہیں سی کہیں دے لے توں آ گئے تے تیریاں نمازاں ہو گئیاں نے میں نے گجرانوالہ کے دربار دیکھا وہاں پہ حضرت انہوں نے بڑا سارا وہ رکھا ہوا تھا برتن رکھا ہوا تھا اور ٹوکرا جو دے وے سگرٹاں رکھی ہوں آکھے جی جنوں کینسر ایک سگرٹ چا پیو میں کہا ویسے مردہ نہیں ہون مرسی کہ جس کو کینسر ہے وہ ایک سگریٹ کا سوٹا لگائے اللہ اکبر یہ پیروں کا عمل ہے پیروں دا تے عمل ہے وے ہر ویلے بس اللہ اللہ تے محبوب دیاں گلاں پہ ہوں ہارون آباد جدو گئے نا جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے پیر مرشد کو گئے نا فرمایا سونیو میں تو انہوں ویندہ رہنا سونیو ہون میں تواڈی بیعت کرنی ہے ہون میں تواڈی بیعت کرنی ہے آپ نے فرمایا بیعت کرنی ہے تو پھر انج کر پہلے وضو کر پہلے ہون مرید دا بھی وضو کو نہیں میں نو ہاتھ جاتے پڑھا دے بات ٹھیک ہے کلمہ پڑھائیے دے تینوں اپنا مرید پڑھائیے 4 پیسے تے ہاتھ آ جان پھر پہلے وضو کرو پھر جب وضو کیا فرمایا ہون نفل پڑھ پھر نفل پڑھے پھر فرمایا سورت بقرہ پڑھ سورت بقرہ پڑھی پھر فرمایا درود شریف دا ورد کر درود شریف پڑھیا پھر فرمایا مجاہدہ کر پھر مجاہدہ کیتا پھر آپ نے اپنی ٹوپی مبارک دیتی آپ نے فرمایا نو سر تے رکھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ جناب والا مرید ہونے واسطے کہ جس سانو میں دسیاں کائنات والے پینا تے بنا کچھ نہیں دستے بیعت ہونا پوے گا اس واسطے شاعر کہنے رادے رادے ہر کوئی آکھے ات میں بھی آکھا رادے او بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا تینوں مرشے وچ رادے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا تینوں مرشے وچ رادے پیر صاحب نے فرمایا سورت اخلاص پڑھو 1000 مرتبہ آپ نے جس ٹائم سورت اخلاص پڑھی آپ دا ہاتھ پکڑیا فرمایا میرے ہاتھ اندر ہاتھ دے دے جس ویلے ہاتھ دیتا آپ نے فرمایا اے معین الدین اپنی اکھاں چکا لے نظر بند کر لے اکھاں نو بند کر لے جب آپ نے اکھاں بند کیتیاں نے آپ نے کلمہ پڑھایا آپ نے پوچھا اے معین الدین تیری نظر کتے تک جا رہی ہے معین الدین فرمانے نے سونیا اے مرشد کامل تواڈے ہاتھاں وچ ہاتھ دتا ہے میں تواڈی قسم چا کے کہنا وا جدوں تواڈے ہاتھاں وچ ہاتھ دتا ہے میری نظر عرش اولا تک جا رہی ہے جدوں پیر صاحب نے سنیا فرمایا پہنچیا نہیں
پیر بھی ہوون تے میں دے ہوون ایویں کھان والے نہ ہوون ایویں بوجھیاں پرن والے نہ ہوون پیر صاحب فرماندے نے نہیں نہیں ہلے تیری منزل ہو نہیں آئی سونے میری منزل کیڑی آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سورت اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ آپ نے جناب بڑا پڑھنا شروع کی تھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جس ویلے آپ نے 1000 مرتبہ سورت اخلاص پڑھی ہے آپ نے فرمایا میرے ہاتھ اندر ہاتھ دے دے جس ویلے ہاتھ اندر ہاتھ دیتا آپ نے فرمایا اے معین الدین ہن تیری نظر کتھے جا رہی ہے اور سنوا سے ہونے والی آپ نے فرمایا سونے میں نے تہاڈی قسم ہن میری نظر 12 حجاب کراس کر کے عظمت الہی تک جا رہی ہے اونچی بولو عظمت الہی تک جا رہی ہے آپ نے فرمایا نا 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 تو اتھے پہنچیا نہیں جتھے پہنچنا چاہیے ہے پھر پڑھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے جس ویلے 1000 مرتبہ پڑھے آپ نے فرمایا ہاتھ میرے ہاتھ اندر دے دے جس ویلے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیتا ہے آپ نے فرمایا معین الدین اور تیری نظر کتھے جا رہی ہیں انہوں نے آکھیا سونے پوچھ دے کیوں اور میں نے پوچھو میری نظر میں تو چھپیا کی شے ہائے 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 سونیا ہن تے ہر شے نظر آ رہی ہے سونیا ہن تے ہر شے نظر آ رہی ہے جس ویلے آکھیا پیر صاحب نے اپنے کول بٹھا لیا 20 سال بولو کتنا 20 سال مرشد دی بارگاہ دے اندر رہے جس ویلے مرشد دی بارگاہ دے اندر رہے مرشد نے پکڑیا پیر بھی ہون تے انج دے ہون مرشد نے پکڑیا فرمایا آ جا میں تینو رب دی بارگاہ دے اندر لے جاواں تینو رب دی بارگاہ دے اندر گئے نے غلاف کعبہ پکڑ کے آکھیا اللہ غلاف کعبہ پکڑیا آکے کہنے نے اللہ میرے معین اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے جدو معین الدین چشتی اجمیری آپ دا ہاتھ پکڑ کے کعبے دے کول لے کے آئے پھر سدھا کملی والے دے ڈیرے اتے گئے نے جدو مدینہ شریف گئے نے آپ دی کتاب دا نام ہے انیس الرواح انیس الرواح آپ دی کتاب دا نام ہے آپ نے فرمایا جدو میرے مرشد لے کے مینوں کعبے جدو سرکار دے ویڑے گئے نے جا کے کہنے نے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ فرماندے نے جدوں اے پڑھیا السلام علیکہ یا رسول اللہ جدوں آپ فرماندے نے یہ اعلان کیتا جواب آیا وعلیکم السلام یا کتب المشائخ آپ نے فرمایا او میرے کلون والے یا کتب المشائخ ایک گل میں کرنا چاہنا ہوں اسی سارے صدیق کون ہے جی بولو کون اسی سارے صدیق لیکن صدیق اکبر ہونے جنہوں ابو بکر کیا جانا ہے سرکار دی بارگاہ دے اندر جس ویلے یاد ہوئی میرا ایمان ہے میرا یقین ہے آج رات محترم دنیا لالے ہو آپ نے فرمایا جب میں روزے تو فارغ ہویا ماں کملی والے دی بارگاہ دے چوں فارغ ہویا میرے تے نظر کرم ہو گیا میرے تے نظر رحمت پہ گئی میرے تے جناب والا کرم ہو گیا میں کہنا کرم کیوں نہ ہوئے او بارگاہ ہے جتے صدیق بن کے جاندہ ہے واپس صدیق اکبر بن کے جاندہ ہے جتے عثمان بن کے جاندہ ہے واپس عثمان غنی بن کے جاندہ ہے جتے عمر جاندہ ہے واپس عمر فاروق بن کے جاندہ ہے جتے میرے علی جاویں اتھو پھر علی ویر مصطفیٰ بن کے جاندہ ہائے 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 تے کیوں نہ رحمت ہوندی پھر میں کہنا چاہنا جس طرف چشم محمد
محمد کے اشارے ہو گئے. اے سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ پھر کہہ چھڑو سبحان اللہ. جنوں جنوں دے مل کے پڑھ لو. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے. جس طرف چشم محمد کے آج تسی پڑھو گے تو میں تو انہوں پڑھانا ہے. جس طرف چشم محمد کے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے. جتنے ذرے جس سرکار دے ویڑے جان دے نظر کرم نہ ہوئے. اچھا یقین کرو ہون بھی بڑا سنی دا ہے. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک گل کرنا چاہنا. میں جدوں روزہ رسول تے گیا میری جدوں میں خانہ کعبہ شریف حاضر ہویا تو 3 دن گزر کے 2 دن تے کھجور نہ کھادی. تو میں کہا یا اللہ کیسا انصاف ہے, ایڈی دوروں آئے ہیں تے کھجور بھی نہیں لبھی. اچھا ساڑی گل ہی اتھے تک مکدی ہے نا جی. میں کہا یار کھجور بھی کھانی چاہیے سی. اچھا انی گل کیتی تو میں قرآن پہ پڑھا تے خانہ کعبہ سامنے ایک بندہ آیا نے کہا حاجی آلہ کھجوروں دا پیکٹ ہی پورا لے لے, پیکٹ ہی پورا لے لے. میں کہا واہ بھائی واہ یا اللہ بڑا کرم ہویا ہے. اچھا میں لوٹھن لگا ایک اور ہے 2-3 نے دے دو. میں کہا یا اللہ باہر آج گئے بس. اچھا اتھے جا کے منگیے اللہ عطا کردہ ہے. جدو میں مدینہ شریف حاضر ہویا نا تو میں نے کمرہ ملیا تو میں کمرے اندر داخل ہویا تو اتنا بڑا پیکٹ نہ کھجوراں دا پیا ہوئے. اب دیکھیے کہ حضور نظر کرم کیسے کرتے ہیں. اتھے منگدا رہا پھر لبھی ہے. اتھے میں کہا 2 دن گزر گئے تو پھر ملی. تو جدو سرکار دے جدو بارگاہ گئے نا تو پہلے ہی دن رات میں اسی پہنچے تو کھجوراں دا پیکٹ پیا ہوئے تو نال نا بیڈ والے لیٹے ہونے. تو میں کہا یار حضرت تہاڈیاں نے؟ انہوں نے کہا جی شاہ جی ساڈیاں نہیں ہے یہ جڑے اتھوں گئے نے انہوں نے کہا جی جڑے ساڑھے تو بعد آن گے انہوں نے حضور والوں گفٹ پیش کر دیتے آئے. ساڑھے والوں انہوں نے پیش کر دیتے ہیں کہ حضور والوں تحفہ ہے. میں کہا واہ کملی والیا اننے 100 سالہ بعد بھی کرم پہ ہوندہ ہے. تو جو معین الدین چشتی ورگے گئے نا تو پھر کتنا کرم ہویا ہونا جیسے آئے 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 آئے. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. میں مدینہ شریف میں بڑا بیمار ہو گیا تے بخار شریف چڑھ گیا نا. اتھے شریف آتے شریف ہے بخار شریف چڑھیا نا جنہوں تے دل کیتا یار ہے جنہوں نرم نرم چاول ہون. چاول میں خود شوق نہ کھانا. میں کہ یار نرم نرم چاول ہوں تو پیر دٹ ہوں کون اٹھے تے کون جاوے لین واسطے. میں بڑا پریشان. تو اماں پاک میری نال سن والدہ صاحبہ گئیاں سن مدینہ شریف نماز پڑھن واسطے. میں اتھے نماز پڑھی تو والدہ صاحبہ نا واپس آئی ہیں. دروازہ کٹکٹا تو 3-4 ڈبے ایڈے بڑے. میں کہ اماں جی یہ کتنے کہ جی جدو میں ہوٹل ہی داخل ہو رہی سا نا ایک عربی ملے نے کہا جا لے جا تیرے کسی کام آ جائیں گے, لے جا تیرے کسی. یہ محبت کی باتیں ہیں. آج کل دے ذہن نو کی پتہ لگے وہ کہتے لے ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا یار منگو دے صحیح, منگ کے ویکھو دے صحیح. کملی والے دی زیارت ہو گئی یقین کرو سب کچھ ختم ہو گیا. بڑیاں گلاں نے مدینہ شریف دیاں. دعا کرو پھر حاضری ہوئے پھر تانوں مدینہ شریف دیاں گلاں سنائی ہے. اللہ تانوں سارے نو مدینہ شریف دی میری حاضری نصیب فرمائے. حضرات محترم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی ڈیوٹی سرکار نے خود لائی. آپ نے فرمایا معین الدین جاؤ ہند میں چلے جاؤ وہاں آپ کی ضرورت ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لے کے آئے. اللہ دے ولی سن. آپ آئے 40 بندے آپ دے نال نے. آپ نے جتنے ڈیرہ لایا نا وہ
ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਂਠ ਭੇਜੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਊਂਠ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਊਂਠ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਠ ਪੋ ਊਂਠ ਨਾ ਉੱਠਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਨਬੀਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम ने गुलामों जिस वेले आपने हुक्म फरमाया ऐ उठो बह जाओ उठना नहीं जिस वेले आपने हुक्म फरमाया उठ बह गए उठे नहीं जिस वेले उठे नहीं उन्होंने आख्या पृथ्वी राज जड़ा बाबा बैठा है उन्हें बिठाए ने उन्होंने आख्या जाके बाबे को पैगाम दे दे उन्होंने वापस भेज दे असी तुहाडा वादा करने असी तुहानू नहीं उठावांगे आपने फरमाया जे तुसी वादा करदे हो मैं ऐलान करदा हूं उठो उठ जाओ जदों ऐलान कीता है उठ गए ने हिंदू दौरे एक बीबी आई है आप जनाबे वाला बैठे हुए ने मंदिर दे बाहर बैठे हुए ने मंदिर को लैके आई लड्डू लैके आई सामने बुत बैठा है बुत ने जनाबे वाला प्रसाद बुत जनाब वाला जिस टाइम की थी साफ करने बाद उन्हें अगे कहता मैं अज बड़े शौक ना बना के ले आई खा ले मोइनुद्दीन वेंदे ने आपने फरमाया खबीसा खांदा क्यों नहीं आपने फरमाया खबीसा खांदा क्यों नहीं पुत ने खाने शुरू कर दिते ने एक खादा है दो खादे ने बीबी हैरान है गई ए बाबा कमाल की होया है ए मेरे पुत ने कदे जिंदगी के अंदर खादा नहीं आज खा गया है ते मैं कहना तेरी अख दा इशारा तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया इथे उथे तेरा है इशारा कम इथे उथे तेरा है जदों बीबी ने वो पेश की थी उन्हें खा ले उन्हें जाके ऐलान कर दिता मेरे ते सारे लड्डू खा गया है बुत खा गया है दो वाकयात ने एक वाकया तो ये जड़ा मैं तुहाडे सामने बयान कर रहा उन्होंने आख्या ये हो ही नहीं सकता होवे पत्थर ते खा लवे नाले ओदियां पूजा पाठ भी करी जांदे ने नाले कही जांदे पत्थर खा नहीं सकता ये खा नहीं सकता उन्हें आख्या मैनू तो पता नहीं मैं एक बीबी नू बंदे नू वेख्या एक बजुर्ग नू वेख्या है उन्हें आख्या खा ले ये खा गया है हाय हाय ये खा गया है मैनू समझ नहीं आई उन्होंने आख्या चल ठीक है असी फैसला करने आ तू भी साडे नाल चल असी वेने आ खांदा किवें अच्छा उन्होंने सारिया ने बंदे नू इकट्ठा किया सारे नू लैके आ गए बीबी भी नाल बाबा जी भी बैठे हुए ने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आ भी बैठे हुए ने आपने फरमाया आ वेंदे ने बीबी लेके आ बीबी आप दी बारगाह दे अंदर आके कहने लगी ए बाबा मैं तेरी बारगाह दे अंदर आई हूं मैनू खाली ना मोड़ी अज बाबा मेरी इज्जत दा सवाल है अज बाबा मेरी इज्जत दा सवाल है आपने फरमाया बीबी जा जिन्ने खवाएंगी ये खा लवेगा जिन्ने खवाएंगी खा लवेगा जिस वेले बीबी ने जनाबे वाला पेश कीते ने उन्हें खाने शुरू कीते ने 1 2 3 4 5 6 सारी प्लेट खा गया वो हैरान होए ने एक खादा किवें उन्होंने आख्या मैनू पता नहीं ओ मोइनुद्दीन जाने या ए जाने ओए उच्ची बोल रहे सुभान अल्लाह मैनू पता नहीं जाने खाण वाला या खवाण वाला वो सारे आके कहने लगे बाबा एक खवाया कि नहीं आपने फरमाया पहले कलमा पढ़ो फिर मैं दसांगा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने फरमाया ए वक्त
کھا نہیں سکتا لیکن اللہ دے خاص کرم نال محمد عربی دی خاص نظر کرم نال میں جدوں آکھیا اے سارا کچھ کھا گیا۔ بات یہ ہے اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دیوبند کے بڑے مشہور عالم تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، ان کے بیٹے بھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، عطا المہیمن۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ او کانیا تم ہی آ جائیں تو میں بھی آ جاؤں گا، قلم نو تم ہی حکم دینا تو قلم نو میں بھی حکم دینا ہے، مردہ بھی زندہ کر لیں گے جی گل ہوئی۔ عطا اللہ شاہ کہنے لگے سونیو دعویٰ بڑا کر چھڑیا جی۔ انہوں نے فرمایا وہ جڑی مجھ ہوندی ہے نا، وہ مجھ جڑی ہوندی ہے قلعے دے سر تے جناب لکڑ دی ہے، آپ نے فرمایا میں انج دعویٰ نہیں کیتا، میرے کملی والے نے فرمایا میرے علی اودن گل تو کرنی ہے فتح اللہ نے اللہ کو میں محمد کو لے کے دیا۔ بات یہ ہے، بات یہ ہے، نظر کرم ہو جاتے۔ ہوں آپ نے جس ویلے وہ پانی تو منع کیتا نا انہوں نے پرتھوی راج نے کہ پانی نہیں پینا اتوں دریا دے وچوں، تو آپ نے اپنے مرید نو بھیجا، فرمایا جی یہ نہیں نا سانو پین دینا، اے لوٹا لے جا تے سارا یہ پا کے لے آیا، لوٹا لے جا تے سارا پا کے لے آیا۔ حضرات محترم ہو گئے، انہوں نے لوٹا لیا سارا بھر کے لے آئے، بڑے حیران ہو گئے، یار سارا سمندر دریا سو گئے کہ معاملہ بنیا۔